جب ذکر آتا ہے عورت کا، ذکر چھڑتا ہے اسلام کا، تو ہمیں اس موجودہ میڈیا میں جو سینکڑوں برس کی نمائندگی کر رہا ہے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اسلام عورت کا قاتل، اسلام جس نے عورت کو قیدی بنا دیا، عورت جس پر ظلم اسلام کے دائرے میں ہوتے رہے، 4 شادیاں، برقع، چادر، یہ وہ تانے ہیں کہ صدیوں سے مغرب دنیا کے اندر نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ اسلام کی عظمتوں سے ناواقف مسلمان، تیز روح میں بہہ جانے والا مسلمان، ورشپر آف دا رائزنگ سن مسلمان، ان تانوں کو اپنے لیے بے عزتی سمجھ کے کہتا ہے نہیں، اسلام ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اور وہ اسلام کے قوانین کے اندر تبدیلی کا خواہاں ہے۔ چند مہینے پہلے زی ٹی وی کے اوپر ایک مباحثہ میں نے سنا کہ جس کے اندر ہمارے بنات والا اور دوسرے حضرات شریک تھے، آزاد خیال خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس کے اوپر بی جے پی کے سو کالڈ مسلم لیڈر نقوی صاحب یا نقلی صاحب جو بھی تھے، بہرحال وہ اسلام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ بتانے کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ ہر جگہ قانون بدل رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے، اسلام کی مسلمان ہندوستان میں قانون کیوں نہیں بدلتا؟ جس بیچارے کو اسلام کی الف نہیں معلوم وہ اسلام کی تشریح کرنے چلا ہے، یہی سیاست کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں ان تمام خواتین سے جو وہ پیغام سن نہیں تھی اور وہ ٹاک سن نہیں تھی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے عورت اپنی تاریخ پر نظر ڈالے کہ یہ کہاں سے چلی تھی اور اسلام نے اسے کس منزل پہ لا کے پہنچا دیا۔ اس لیے کہ اسلام کو سمجھنے کے پہلے ان تمام احسانات کو دنیا بھول جاتی ہے، اس لیے کہ چمکتا ہوا سورج جب چمکتا ہے تو ہمیں عظمتوں کا احساس ہم فراموش کر جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر سورج نہ نکلتا تو ہمارا حشر کیا ہوتا۔ بس جو حشر سورج کے نہ نکلنے سے اس زمین کا ہوتا، وہی حشر اسلام کے نہ آنے سے بنی نوع انسان کا ہوتا۔ چلیے ایک ہی سانس میں ہم تاریخ انسانیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب سے 6000 سال قبل مسیح چائنا کے اندر کنفوشس جو جانوروں کی مصیبتوں پہ روتا ہے، قانون بناتا ہے، عورت کو اپنے لیے عزت کا مقام نہیں دیتا۔ وہ مہینے کے مخصوص دنوں میں عورت کو باورچی خانے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسے نجس مانتا ہے، اس کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی، اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی غذا کنفوشس کے نزدیک حرام ہے، نجس ہے۔ ہندوستان کی پوتر دھرتی پر جہاں اہنسا کے پجاری ہزاروں سال سے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں شوہر کی چتا کے اوپر جلتے ہوئے جوان جسموں کے دھوئیں کو دیکھ کر کسی پنڈت کی آتما کے اندر کوئی لغزش پیدا نہیں ہوتی۔ ماتھے پہ تلک لگانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہزاروں سال سے عورت کے جسم کو جلتا ہوا انہوں نے دیکھا، لیکن کوئی آواز ان کے حق کے لیے بلند نہیں کی۔ گنگا کے پوتر موجوں کے دامن میں زندگیوں کو نظر کر دیا جاتا تھا اور یہ ننھی منھی سی لڑکی نظر دریا ہو جاتی تھی۔ اس کسی کے دل میں رحم کی کوئی کروٹ پیدا نہیں ہوئی۔ جب جسم جلتے رہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ستی کی رسم کیا ہے، تو پھر اس کے لیے تعویل پیش کی گئی کہ اس دور کے اندر پتی اور پتنی میں اس قدر پریم ہوتا تھا کہ پتی کے دیہانت کے بعد، مر جانے کے بعد، اس کی پتنی جل کے اپنے آتش محبت کا ثبوت دیتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ تعویل کسی بیوقوف کو مطمئن کر سکے، مگر آتش الفت تو وہ ہے جو دونوں طرف جلتی ہے۔ آپ نے کبھی ایسے عشق بھی دیکھا ہوگا جو ون وے ٹریفک کی طرح ہو، صرف ایک ہی کو عشق ہوتا ہو، دوسرے کو نہ ہو؟ اگر ہندوستان کے اتہاس میں کروڑوں مثالیں اس بات کی ملتی ہیں کہ پتی کی چتا کے اوپر کروڑوں جسم جل گئے اور ستی ہو گئی، تو کوئی ایک ستا دکھاؤ کہ جو عورت کے مرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جلا لیا ہو۔ الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، یہ آتش الفت تھی یا پھر کچھ اور تھا؟ اس لیے کہ ہندوستان کے پرانے کلچر کے اندر، اتہاس میں یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ یہاں سب کو مقام حاصل تھا، مگر ودوا کے لیے کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ وہ ڈائن تھی، شوہر کے گھر میں مصیبت تھی، ماں باپ کے گھر میں اس کو سر میں تیل ڈالنے کا ادھیکار نہ تھا، اسے نئے کپڑے پہننے کا حق نہ تھا، دوسرے کو بچے کو گود میں لینے کے لیے اس کو مصیبت
محبت اور ڈائن سمجھا جاتا تھا، وہ سوچتی تھی کہ ہر روز کے جلنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دن جل کے خاکستر ہو جائے۔ یہ ایک طنز تھا ایک زندگی کا، ایک طنز تھا ایک حیات کا، ایک طنز تھا جس کو محبت کا عنوان دے دیا گیا۔ ہندوستان کی زمین کے برابر میں ہمیں ایران کی سرزمین ملتی ہے، جہاں پر مجدک کا فلسفہ دنیا کا سب سے وحشتناک فلسفہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کمیونزم نے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو انسانیت کے فروغ کی پہلی خصلت اول سمجھا کہ انسانیت دکھی انسانیت ہے، دولت برابر بانٹ دو شانتی ہو جائے گی۔ مجدک پہلا انسان تھا کہ جس نے کمیونزم کی بنیاد ڈالی تھی، مگر وہ نالاق یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، جڑ ہیں مصیبتوں کی، ایک عورت ایک دولت، لہذا دولت کو بھی برابر بانٹ دو، عورت کو بھی برابر بانٹ دو، عورت سے بس ایک ہی رشتہ رکھو، وہ عورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ کی بعد نے اپنے محل سے ہر قسم کے پہرے اٹھا لیے کہ جو چاہے حرم سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ یہ تھی ایران کی وہ تہذیب کہ جس کے اندر مجدک کے فلسفے نے انسانیت کے اوپر وہ بدنما داغ پیدا کیا تھا۔ ایران کے پہلو میں عرب کی سرزمین ہے کہ جہاں صدیوں تک جھلستے ہوئے ریگستانوں میں ننھے منھے جسم دبا دیے جاتے تھے، اور باپ بڑے فخر سے اپنے ان نوزائیدہ بچیوں کو دفن کر کے مسکرایا کرتا تھا۔ یہ وہ عرب کا کلچر تھا جہاں باپ کی چھوڑی ہوئی بدواؤں کو جوان بیٹے استعمال کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر بد تہذیبی کا دور اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب کی سرزمین کے برابر شام کے اندر سیدہ سور طرابلس کا وہ علاقہ تھا کہ جہاں عورتیں شاہراہوں پہ بیٹھ جاتی تھیں اور آنے والے مسافروں کے لیے سبیل، اور وہ بھی فی سبیل اللہ سمجھی جاتی تھیں۔ اس طریقے سے اس سے بڑھ کر اور بد تہذیبی کا دور کوئی نہ تھا۔ شام کے اندر جو بعد میں رومن امپائر کا حصہ بنا، لولو اور اشتروت دو دیوی اور دیوتاؤں تھے جن کے مجسموں کو جوان لڑکیوں کے خون سے غسل دیا جاتا تھا۔ اس طرح ہر سال ہزاروں جوان لڑکیاں لولو اور اشتروت کی نظر ہو جاتی ہیں اور اس کو کوئی برا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ سیدھا سور طرابلس کے بازاروں کے اندر لڑکیوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، لونڈیوں کی طرح یہ بکتی تھی۔ یہ تھا اس دور کا تہذیب و تمدن۔ مصر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اگر دریائے نیل میں طغیانی نہ آئے تو ملک ویران ہو جائے۔ طغیانی لانے کے لیے ایک اور طغیانی کی ضرورت تھی کہ قبیلے کی حسین ترین لڑکیوں کو نیل کے کنارے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اس طرح نیل خون سے سرخ ہو جاتا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے بھگوان نیل، خدائے نیل ہم سے خوش ہوگا اور ہم کو رزق کی فراوانی میں مبتلا کر دے گا۔ یونان دنیا کی تہذیب کا پہلا فلسفی ملک۔ عجیب و غریب عقیدہ تھا کہ آسمان پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، بال بکھرائے ہوئے، پینڈورا۔ زمین پہ جتنی آفتیں آتی ہیں، سیلاب، بیماریاں، پلیگ، جنگ، فساد، ہنگامے، قہرآسانیاں، زلزلے، یہ سب پینڈورا کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اور جب زلزلہ آتا، جب مصیبت ہوتی، جب قحط پڑتا، عورتوں پہ تازیانے اور ڈنڈے مار کے ان کو سزا دی جاتی کہ ہم پینڈورا سے بدلہ لے رہے ہیں۔ جب یونان کی سرزمین ختم ہوئی اور اس کی پرانے کھنڈات اور بنیادوں کے اوپر گریٹ رومن امپائر کی تحریر رکھی گئی، وہاں ایک تصور پیدا کیا گیا ایفروڈائٹ کا، کہ ایفروڈائٹ وہ آسمان پہ ایک خاتون ہے جو دنیا میں اترتی ہیں، اور ان کے تعلقات آسمان پہ بھگوانوں سے ہیں، دیوتاؤں سے ہیں، اور دنیا میں انسانوں سے ہیں۔ ہر برے تصور کا نام ایفروڈائٹ کا نام دیا گیا۔ کیلوپترا مصر کی ایک عورت جس کا کام ہی حسن آفرینیاں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یہ دنیا کی وہ تہذیب و تمدن کی پرانے تاریخ ہیں جس کو ہم بھول گئے۔ اس کے بعد اسلام آیا، اسلام کے بعد یورپین کلچر، امریکن کاؤ بوائے کلچر ڈیولپ ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے نعرہ یہی بلند کیا، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے ہم انصاف دیں گے، ان پر نیائے ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ محبت کریں گے، ان کو حق نہیں دیا گیا ہم ان کو حق دیں گے، یہ قیدی رہیں ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ اور ہم نے جب آزاد زندگی کو دیکھا، 25-30 سال امریکہ اور یورپ کے
میں خاک چھانتے ہوئے نہیں برف چھانتے ہوئے گزرے تو ہم نے سب کچھ دیکھا، عورت نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آج امریکہ نے، یورپ نے سب کچھ دیا عورت کو، مگر وہ عورت کہاں تھی؟ قدرت نے دو ہی چیزیں بنائی تھیں، ایک میل ایک فیمیل۔ ای میل امریکہ نے بنایا ہے، فیمیل اللہ نے بنایا۔ عورت اور مرد، عورت کو قدرت نے ایموشنل کریکٹر بنایا تھا، مرد کو ریشنل کریکٹر بنایا تھا۔ ریشنل کریکٹر جو عقل پہلے رکھتا ہو، جذبات بعد میں۔ ایموشنل کریکٹر جس کے جذبات آگے ہوں، عقل پیچھے۔ یہ کوئی بے عزتی نہیں تھی جس کو عورت نے سمجھا نہیں، اس لیے کہ قربانیاں عقل نہیں دیتی، جذبات دیتے ہیں۔ عقل ہمیشہ فائدے کی راہ دکھاتی ہے، کما لو، بچا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ کبھی عقل خیرات نہیں کیا کرتی، عقل کبھی جان نہیں دیتی، دل جان دیتا ہے۔ تو قدرت نے عورت کو جذباتی بنایا تھا، دل آگے رکھا تھا، دماغ پیچھے، اس لیے کہ اگر عورت کے پاس دل نہ ہوتا تو بچے کی کبھی چیخ و پکار کے اوپر سب کچھ چھوڑ کے والہانہ طریقے سے وہاں نہ جاتی۔ جو زندگی کو نچوڑ کر حیات پال رہی ہے وہ عقل نہیں پالتی، دل پالتا ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا یورپ نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ دل کو پلٹ کے دماغ بنا دیا۔ جب دماغ بنا دیا تو قربانیاں کون دے؟ نو بیبی پالیسی کس نے جنم دی؟ بچہ مت پیدا کرو، یہ عقل نے بتایا، جذبات نے نہیں بتایا۔ عقل کا تو کام ہی یہ تھا کہ ہر چیز کو منفعت کا شکل دے دے، دل کا کام تھا کہ لٹا دے سب کچھ اپنے۔ اگر یہ قربانیوں کا سلسلہ کائنات کے نظام میں شامل نہ ہو تو دنیا جھلس کے رہ جائے۔ زمین کی قربانیاں تو سبزہ زار ہے، سبزہ زار کی قربانیاں ہی تو حیوانات ہیں، حیوان کی قربانی ہی تو انسان کی زندگی ہے، انسان کی قربانی ہی تو معبود کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر قربانیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے اور عقل کے پیمانے پہ ہر چیز دیکھی جائے تو کربلا نقصان ہے۔ اگر عقل کے پیمانے سے دیکھو گے کیا فائدہ ہوا 72 کو لٹا کے؟ کیا فائدہ ہوا مدینے کو چھوڑ کے؟ کیا فائدہ ہوا علی اکبر کی جوانی کو دیکھ کے؟ جب عقلی اکبر کو کی جوانی کو عقل سے سوچو گے تو گھاٹا نظر آئے گا، اور جب دل سے سوچو گے تو آج یہ اسلام دل کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، دماغ کی نہیں۔ عزاداری کو بھی جب دماغ سے سمجھو گے کہ کیا فائدہ ہے قوم رات دن ذکر حسین کرتی ہے تو عزاداری نقصان ہے، اور جب دل سے سوچو گے تو نظام کائنات صرف دماغ نہیں چلاتا، دل چلاتا۔ اقبال کا شعر سن لیجیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، ابھی کودوں یا نہ کودوں، کودوں یا نہ کودوں، آج بڑا تیز ہے کودوں یا نہ کہہ دوں۔ عقل سوچ رہی تھی کہ کودوں یا نہ کہہ دوں، دل نے کہا چھوڑو کود جاؤ۔ تو یہ عشق ہے جو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں خود کو کدا دیتا ہے۔ عقل تو وہ ہے جو مدینے میں رہ گئے، وہ عقل مند تھے۔ جو کربلا میں حسین کے ساتھ چلے آئے وہ دل والے تھے، جو مدینے میں امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے۔